اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المہین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور احمد مختار، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، رسول اعظم، نیر اعظم، ہادی اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، جان عالم، جان عالمین، جان کائنات، روحی فدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقدس مآب بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تخت و تاج، تخت و تاج سے مطلب بڑے بڑے شاہان دنیا، بادشاہ جو تخت و تاج پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، حکمراں ہوتے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات ہے مرد قلندر کی بارگاہ میں، جو بات ہے مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو گر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، ہو گر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میرے امام، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، آفتاب شریعت، مہتاب اہل سنت، سیدی الشاہ امام احمد رضا خان یوں گویا ہوتے ہیں، شان غوث اعظم میں یوں فرماتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرے در کا جو ذرہ ہے نا وہ بھی آفتاب ہے۔ کیا کہنے ان کے، ایک جگہ یوں کہتے ہیں، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ دنیا کے اندر بے شمار سلاسل ایسے ہیں جو میرے غوث اعظم کے در کے پروردہ ہیں، وہاں سے ان کو بھیک ملی ہے، وہاں سے ان کو تربیت ملی ہے۔ چاہے وہ سہروردی ہوں، چاہے وہ نقشبندی ہوں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے وہ شاذلی ہوں، چاہے وہ رفاعیہ سلسلہ ہوں، یہ تمام سلسلوں کو جو چمک اور دمک اور رمک ملی ہے غوث اعظم کے در سے ملی ہے۔ ایک جگہ میرے امام کہتے ہیں، یہ چشتی سہروردی نقشبندی، یہ چشتی سہروردی نقشبندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ اور جو بھی میرے غوث کے در کے پروردہ ہیں، جن کو وہاں سے خلعت ولایت نصیب ہوئی ہے، اگر وہ اپنے وقت کے ذرہ ہیں تو غوث اعظم کے در سے جڑ کر وہ اپنے وقت کے مہتاب بن گئے ہیں، اپنے وقت کے آفتاب بن گئے ہیں۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ کوئی سالک ہے یا واصل، کوئی سالک ہے یا واصل یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ اپنے وقت کا کتنا بڑا بھی کتب ہو، ابدال ہو، اللہ کا ولی ہو، لیکن ہر ولی تیری طرف سائل ہے۔ سائل سمجھتے ہو نا، بھکاری، مانگنے والا،
رجوع طلب کرنے والا، فیض حاصل کرنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ بخارا و عراق و چشت و اجمیر، چاہے وہ بخارا کے خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، چاہے عراق کے غریب نواز ہوں، سمجھے آپ؟ بخارا و عراق و چشت و اجمیر، تیری شمع لو ہر محفل ہے یا غوث۔ کیا کہا تو نے کہ جو مانگو گے ملے گا؟ میرے غوث اعظم کا فرمان ہے جو مانگو گے ملے گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، یعنی رضا کچھ نہیں مانگتا، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر آقا نامدار کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس فرش گیتی پر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے بے شمار اولیاء کاملین کو، بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پھر انبیاء کے بعد سب سے آخر نبی خاتم النبیین بن کر ہمارے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے میری امت میں ہر دور میں جب جب دین پر کوئی فتنہ آئے گا تو کوئی نہ کوئی شبیر جنم لے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا محبوب ولی آئے گا، کوئی نہ کوئی عالم ربانی آئے گا اور دین کو تجدید کرے گا، دین کو سنبھالے گا، دین کی آبیاری کرے گا۔ آپ 1400 سال سے لے کر آج تک اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کا، میرے نبی سے پہلے کا اور میرے نبی کے بعد کا آپ سروے کیجئے اور مطالعہ کیجئے تاریخ کا، تو آپ کو پتہ چلے گا اسی فرش گیتی کے اوپر، اسی آسمان کے شامیانے کے نیچے فرعون نے اپنے سر کو بلند کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا بلند و بالا رب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، رسالت کی دعوت دینے کے لیے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہیں تبلیغ کیا، انہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو جیت دیا، حق کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ کالا ہوا۔ اللہ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو دریا نیل میں ڈبا ڈبا کے مارا، تڑپا تڑپا کے مارا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی روئے زمین کے اوپر، اسی آسمان کے شامیانے کے نیچے جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ نمرود وہ بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا، پورے وشو کا، پوری دنیا کا بادشاہ ہوا ہے۔ انہوں نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا گیا۔ جانتے ہو دین کے کام کرنے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی دشواریاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہی وہ ان کی ذات ہے جن کو نارے نمرود میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑے آگ کے الاؤ میں آپ کو ڈالا گیا، آپ کی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں، بڑا بڑا کٹھن امتحان لیا گیا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو، جناب ہاجرہ و حضرت اسماعیل کو چٹیل میدان میں غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا، فلسطین گئے، فلسطین سے مکہ المکرمہ آئے
اور نہ جانے کتنے شہروں کا آپ نے دورہ کیا، ہجرت کیا، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ جب نمرود کے پاس جاتے ہیں، آپ نے انہیں دین کی دعوت دیا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارے وہ کیا رب ہو سکتا ہے؟ وہ قوم کا یہ عالم تھا، چاند نکلتا تو اسے خدا مان لیتا، چاند صبح ڈوب جاتا، سورج نکلتا، سورج کو خدا مان لیتا، پیڑ پودوں کو خدا مان لیتا، لیکن آپ نے اپنی تبلیغ کو جاری و ساری رکھا، لوگوں کو سمجھاتے رہے، دین کی بات کہتے رہے۔ فرعون راہ راست پہ نہ آیا، جانتے ہو آپ نے ان کی ہلاکت کی بد دعا فرما دی۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو برباد کرتا ہے، انہیں طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت بڑے فوج کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت بڑے اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت بڑے سامانوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے وہ طاقتور اللہ ہے، وہی ہے اللہ جس نے زمینوں کو ہزاروں بار الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، وہی ہے اللہ جو سونامی کو بھیجتا ہے، وہی ہے اللہ جو قہر نازل فرماتا ہے۔ ارے وہ قہر نازل کرنے پہ آئے تو کیسے بھی کر دیتا ہے، اور جب وہ عذاب نازل کرنے پہ آئے تو بہت بڑا لشکر کو نہیں بھیجتا، تیر و تلوار لے کر نہیں بھیجتا، ایک چھوٹا سا لنگڑا مچھر کو بھیجا۔ ارے وہ مچھر بھی تو کیا تھا؟ لنگڑا تھا۔ وہ لنگڑا مچھر آیا اور نمرود کے ناک میں گھس گیا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب وہ ناک میں جب مچھر گھسا ہے تو اب نمرود ایک وقت تھا اپنی سجدہ کرواتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، رعایا اور قوم سے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو۔ اب حال یہ ہے اپنے پجاریوں سے کہہ رہا ہے، اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے جوتے اٹھاؤ، میرے سر پہ مارو۔ جتنے جوتے پڑتے تھے اتنا ہی سکون ملتا تھا، جوتے بجنے بند ہوتے تھے، مچھر پھر سے وہاں دماغ میں فڑفڑاتا تھا، کاٹتا تھا، گدگدی ہوتی تھی، بے چین و بے قرار ہو جاتا تھا۔ پھر اپنے چاہنے والوں سے کہتا تھا چپل اٹھاؤ اور مجھے مارو۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اسے بے بس کر دیا۔ اتنا بڑا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ، پورے وشو کا بادشاہ، وہ خدا قدیر و جبار کے سامنے ایک لنگڑے مچھر کے سامنے بے بس تھا، وہ کچھ کر نہیں پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا۔ میں کتنوں کی فہرست بتاؤں، اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اسی طریقے سے اللہ اکبر۔ ایک زمانہ اور بھی آیا، وہ یونان کا زمانہ تھا، وہ طب کا زمانہ تھا، ڈاکٹری کا زمانہ تھا۔ لوگ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ڈھونڈ چکے تھے اور وہ گمراہی پر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب میں موت کا بھی علاج تلاش کر لوں گا، یعنی وہ گمراہی کے راستے پر آ گئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے زمانے میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا علاج تلاش کر لیا تھا لیکن موت کا علاج تلاش نہیں کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارا، پرندہ اڑنے لگا، کوڑھ والوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو شفا یاب ہو گیا، اندھوں کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیا تو وہ آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو سر میں بال اگ گیا۔ اب جب اس معجزے کو ان لوگوں نے دیکھا، پھر آپ نے کہا تم لوگ خدا نہیں ہو سکتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ خدا قدیر و جبار ہے، اسی نے مجھے طاقت عطا کیا ہے، اسی نے مجھے تمہارا مسیحا بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے دین کو سنبھالنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے، رسالت کی دعوت دینے کے لیے ہر دور میں انبیاء آتے رہے، دین کا کام ہوتا رہا۔ اور ایک زمانہ اور بھی آیا جب لڑکیوں کو زندہ مارا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کی سماج میں کوئی عزت
نہیں تھی، لڑکیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ ایسے پرفتن دور میں آسمان کانپ رہی تھی، زمین تھرا رہی تھی، نہ جانے کتنے معصوموں کی آہیں اللہ کو پکار پکار کے کہہ رہی تھی، اے اللہ اس دنیا کے اندر میں کسی مسیحا کو بھیج دے، کوئی جان عالم کو بھیج دے، کسی ایسے نبی کو بھیج دے جو ہماری عزت کو سنبھالے، ہماری عصمت کو تحفظ دے۔ سبحان اللہ، اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ رحمت للعالمین بن کر آ گئے، جان عالمین بن کر آ گئے، نذیر للعالمین بن کر آ گئے، سارے جہان کو ڈر سنانے والا بن کر آئے۔ میرے آقا آتے ہیں، بیٹیوں کو عظمت دیتے ہیں، بیٹیوں کو مقام دیتے ہیں، بیٹیوں کو درجہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو اعلیٰ رتبہ دیتے ہیں، مت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، میرے نبی نے دین کے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ اللہ اکبر، وہ ایک عرب جس نے انسان کا بول بالا کر دیا، ایک عرب جس نے انسان کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو حمد و سریا کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ ایک محمد رسول اللہ نے پوری عالم کے اندر، اور جو اسلام بچا کھچا تھا، جہاں نہیں پہنچا تھا، ان کے جانثار صحابہ نے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تو میں آپ کو یہ نقطہ بتا کر بتانا کیا چاہتا ہوں، وہ باتیں سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے غوث اعظم کا جو زمانہ ہے، میرے غوث اعظم کا جو دور ہے، وہ فتنوں کا دور ہے، وہ ارتداد کا دور ہے، وہ رافضیوں کا دور ہے، وہ قادیانیوں کا دور ہے، وہ دور چنگیز کا دور تھا، وہ دور ہلاکو کا دور تھا، وہ دور دابو در بادشاہ کا دور تھا۔ اس دور کے اندر میں، اس کے اندر میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں مشاہدے کی ضرورت تھی۔ بڑے بڑے مناظر تھے، بڑے بڑے مولوی تھے، وہ آج کے مولویوں کی طرح نہیں تھے، وہ گمراہ مولوی، بڑا بڑا علم تھا ان کے پاس میں، لیکن وہاں پر علم دکھا کر کام نہیں چلنے والا تھا۔ وہاں غوث اعظم آتے ہیں، علم کے ساتھ آتے ہیں، قوت مشاہدہ بھی ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر علم اور مشاہدہ کام میں آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ارتداد کا دور، وہ فتنوں کا دور، وہ خارجیوں کا دور، وہ رافضیوں کا دور، اللہ اکبر، پوری بغداد کی زمین گینگیس سے بھری ہوئی ہے، پوری بغداد کی زمین ہلاکو کی قوم سے بھری ہوئی ہے، پوری بغداد کی سرزمین، اللہ اکبر، وہ گنڈوں کا زمین تھا، وہ بدماشوں کا زمین تھا، وہ چوروں کا زمین تھا، وہ اچکوں کا زمین تھا، وہ آتنکواد کا دور تھا۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو، ہزاروں مسلمانوں کے کاٹ کر ہلاکو خان نے مینار تعمیر کیا تھا، مسلمان کی گردنوں سے مینار بنایا تھا، تاتاریوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر مینار کے سروں کے ذریعے مینار قائم کیا تھا۔ اس دور کے اندر تو سب سمجھ لو کہ سب یہی سمجھ چکے تھے، عیسائی خوش ہو رہا تھا، یہودی خوش ہو رہا تھا، اسلام مٹ گیا، عیسائیت کا پرچار کریں گے، یہودی سوچ رہا تھا اسلام مٹ گیا، یہودیت کا پرچار کریں گے۔ ایسے عالم میں غوث اعظم فرماتے ہیں، میں جوانی کے دور تھا، میرا جوانی کا دور تھا، میں جنگلوں میں سیر کے لیے گیا، تفریح کے لیے گیا، میری طالب علمی کا دور تھا، میرے پڑھنے پڑھانے کا دور تھا۔ اللہ اکبر، تو غیب سے وہاں پر آواز آتی ہے، محی الدین، محی الدین، جنگل میں ہر طرف سے آواز آتی ہے۔ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، اس سے بڑی کرامت بتا رہا ہوں، میرے غوث اعظم نے بڑے بڑے کرامات کا مظاہرہ کیے، سب سے بڑی کرامت جو غوث اعظم کی ہے وہ آپ نے لاکھوں انسان کے دلوں میں اسلام کی شمع پیدا کر دیا ہے۔ سب سے بڑی کرامت جو ہے، لاکھوں چوروں، ڈاکوؤں، قزاقوں، اچکوں کے دل میں اللہ اکبر اسلام کی شمع پیدا کر دیا ہے، محبت کی شمع پیدا کر دیا ہے، انہیں اللہ والا بنا دیا ہے، انہیں واصل اللہ کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس زمانے کے اندر غوث اعظم جب بغداد کے جنگلوں میں جاتے ہیں، صحراؤں میں جاتے ہیں، تو آواز آتی ہے ہر طرف سے، محی الدین، محی الدین، اے دین کو جلا دینے والے، اے دین کو زندگی دینے والے، اے دین کو زندہ کر دینے والے،
والے ایک کمزور انسان ہے، ناتواں ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، بوڑھا ہے، غوث اعظم نے سہارا دے کر اسے کھڑا کر دیا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ پھیلنے لگا ہے، پھیلتے پھیلتے ایک ہاتھ مشرق میں چلا جاتا ہے، ایک ہاتھ مغرب میں چلا جاتا ہے۔ غوث اعظم گھبرا جاتے ہیں، فرماتے ہیں ارے تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا انا دین الاسلام، میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس دین کا مثال بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ آج سے تمہارا لقب محی الدین ہے۔ اسلام بغداد میں مٹ گیا تھا، اسلام بغداد میں کمزور ہو گیا تھا، یہ رافضیوں، قادیانیوں، ہلاکوؤں، چنگیز کا اور گینگیس کا دور تھا۔ اے محی الدین، تم نے دوبارہ دین کو تجدید کر دیا ہے، دوبارہ تم نے دین کو زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا۔ اچھا دیکھو، انہوں نے آپ کو محی الدین کہا، کہاں غنیت الطالبین کا آپ مطالعہ کیجئے۔ فتح رنگلوں سے واپس بغداد میں لوٹتے ہیں تو بغداد میں بچے بچے کی زبان پر، عورتوں کی زبان پر، بوڑھوں کی زبان پر، سب کی زبان پر ہر سو یہی نعرہ تھا، محی الدین، محی الدین، محی الدین۔ اے دین کو ملت اسلامیہ، یہ شان، یہ طاقت، یہ قوت، یہ عظمت اللہ تبارک تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، تیرا ذرہ محکامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ محکامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ ارے آپ کے در کا پروردہ، آپ کے در کا ذرہ وہ ذرہ ہے لیکن آفتاب ہے، یہ نقش بندی ذرہ ہیں مگر آفتاب ہے، یہ چشتی ذرہ ہیں مگر آفتاب ہیں، یہ سہروردی ذرہ ہے مگر آفتاب ہیں، یہ رفائی ذرہ ہے مگر اپنے وقت کے مہتاب ہیں، یہ شاذلی اپنے وقت کے ذرہ ہے مگر مہتاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ آپ کو پتا ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اے مریدینوں تم ڈرو نہیں، اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہے، میں مشرق ادھر کو کہتے ہیں پورب، اور مغرب کعبے کی طرف کو کہتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں اور میرے مرید کی شطر کھل جائے تو میں مغرب سے مشرق میں اپنے مرید کی شطر پوشی کر دوں گا۔ یہ شان، یہ قوت، یہ عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، کیونکہ تاریخ سن کر آپ بور ہو جائیں گے، کچھ واقعہ بھی ہو جائے تاکہ، کیونکہ عوام زیادہ تر واقعہ سننے کے خواہش مند ہو۔ علیہ وآلہ وسلم، غوث اعظم کا زمانہ ہے، غوث اعظم کا زمانہ ہے، اور غریب نواز عروج پہ ہیں، شباب کے عالم میں ہیں، غریب نواز کا زمانہ عروج پہ ہے، آپ جوانی کے عالم میں ہیں۔ غوث اعظم، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سرکار خواجہ غریب نواز پہنچتے ہیں اور 57 دن آپ کی خدمت میں زانو ادب طے کرتے ہیں، فیوس و برکات حاصل کرتے ہیں، بے شمار خرقہ اور اجازت و سند حاصل کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کی بارگاہ میں کتنے دن رہے؟ 57 دن رہے۔ 57 ڈیز آپ کی بارگاہ میں زانو ادب کو طے کیا ہے۔ طے کرنے کے بعد وہاں سے ڈیوٹی ملتی ہے، ذمہ داری ملتی ہے کہ تم چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ آپ جب ہندوستان آتے ہیں، آنے سے پہلے ابھی غریب نواز سرکار غوث پاک کے ہی دربار میں ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اچانک سرکار غوث اعظم محویت کے عالم میں آتے ہیں، استغراقیت کے عالم میں آتے ہیں، آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فرمانے لگتے ہیں، آج جو میرے پیچھے، آج اگر جو کوئی بھی میرے پیچھے فجر کی نماز ادا کرے گا وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا، لیکن اس خبر کو جو پھیلا دے گا، دوسروں تک پہنچا دے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! جو نماز پڑھے گا میرے پیچھے وہ جنتی ہو جائے گا، اور جو اس پیغام کو، اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اب بھلا کوئی ایسا کرے گا، جو سنے گا وہی محفوظ رہے گا، آگے کوئی خبر نہیں پھیلائے گا، لیکن سبحان اللہ،
یہ سرکار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور رات سے لے کر فجر تک پورے بغداد میں ندا کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، اے لوگوں آج غوث اعظم نے اعلان کیا ہے جو میرے پیچھے فجر کی نماز ادا کرے گا وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ بھلا کوئی جنت لینے کی خواہش کس کے دلوں میں نہیں ہے؟ کون گھروں میں بیٹھا رہے گا؟ اس خبر کو سن کر بغداد کی اس مسجد کے اندر میں، پورے میدان کے اندر میں پورا شہر بھر گیا۔ اتنا بڑا ازدحام، اتنا بڑا مجمع، ہر کوئی جنت لینے کے لیے آیا ہے، آج فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اور کون نہ بھروسہ کرتا؟ ارے وہ غوث زماں کا فرمان تھا، وہ محبوب سبحانی کا فرمان تھا، وہ اللہ کے محبوب دوست کا فرمان تھا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم نماز سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ فجر کی نماز مکمل ہونے کے بعد، نماز سے فراغت کے بعد آپ کہتے ہیں ارے وہ کون ہے جو یہ خبر کو پھیلا دیا ہے بغداد کے اندر، اتنے لوگوں کا مجمع اکٹھا کر دیا ہے؟ غریب نواز ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقائی مولائی مرشدی سندی، یہ غلطی میں نے کی ہے، یہ خبر میں نے پھیلایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تجھے جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا آقا آپ نے یوں فرمایا ہے جو میرے پیچھے نماز فجر ادا کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو اس خبر کو پھیلائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ آقا میں جب اس خبر کو پھیلایا تھا میں جہنمی ہو گیا تھا، لیکن میں نے آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر کے پھر سے جنتی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے پیچھے نماز فجر جب ادا کیا، جب خبر کو پھیلایا تھا تو جہنمی ہو گیا تھا، اب نمازیں ادا کر لی ہیں تو اب میں جنتی ہو گیا ہوں۔ میرے غوث اعظم نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھو، علم کچھ اور چیز ہے، مشاہدہ کچھ اور چیز ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے آپ خدا کو تلاش کرتے ہو اور مشاہدہ اسے کہتے ہیں جسے فوراً انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی نازل ہو جائے اور وہ آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں علم کسے کہتے ہیں، مشاہدہ کسے کہتے ہیں۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ دلی کی سرزمین ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا زمانہ ہے اور وہ خلیفہ ہیں غوث اعظم وہ خلیفہ ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ غریب نواز نے آپ کو خلیفہ بنا کر دلی کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ غریب نواز نے دیا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی میں شان بتانا چاہتا ہوں، ان کا پاور بتانا چاہتا ہوں، ان کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ دلی کی سرزمین پر آتے ہیں، کیوں کہ ہندوستان کا جو بادشاہ شمس الدین التمش تھا وہ غریب نواز کی ہی دعا کے ذریعے اس ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ کون؟ سلطان شمس الدین التمش۔ اور یہ ولی، یہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ولی صفت انسان تھے۔ کیوں کہ انہوں نے بزرگان دین کی بڑی عظمتیں کی، بڑی خدمت کی، اور خاص کر کے قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے۔ جو بادشاہ ولی سے منسلک ہو تو ان پر ولی کی فیضان برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کیا کہتے ہیں دلی کے خلیفہ تھے اور دلی میں خانقاہ چلا رہے تھے اور آپ کو سرکار غریب نواز نے ڈیوٹی لگائی دلی کی، قطب الدین بختیار کاکی بڑے چہیتے خلیفہ ہیں کس کے؟ سرکار غریب نواز کے، خواجہ معین الدین حسن سنجری کے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب دلی کے جاہل مولویوں نے دیکھا کہ شمس الدین التمش ایک فقیر کی، ایک بابا کی، ایک اللہ کے ولی کی یعنی قطب الدین
الدین بختیار کاکی کی اتنی عزتیں کرتے ہیں، ان کی قدموں میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم لوگوں کا کوئی وقار نہیں ہے، تو دلی کے تمام درباری مولویوں نے مل کر ایک پلاننگ تیار کیا، ایک منصوبہ بنایا، ایک عورت کو خرید کر لایا۔ وہ عورت حاملہ تھی، وہ عورت پریگنینٹ تھی، اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اسے خرید کر لایا اور کہا صبح صبح جب بادشاہ شام کے وقت یہاں سے سیر کرنے کے لیے جائیں گے تو اس بگھی پر قطب الدین بختیار کاکی بھی ہوں گے اور ان کے قدموں میں سلطان شمس الدین التمش بھی ہوگا۔ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو راستہ گھیر لینا اور بادشاہ سے کہنا بادشاہ عالم پناہ مجھے انصاف چاہیے۔ وہ پوچھیں گے تجھ پر کیا ظلم ہوا تو تو کہہ دینا یہ جو حمل ہے، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ اللہ اکبر، ماس اللہ، صد بار ماس اللہ۔ ایسا پلاننگ کیا، ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہے، سلطان شمس الدین التمش بادشاہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، بگھی میں بیٹھا ہے، اونچے والے محل پر بابا قطب الدین بختیار کاکی جلوہ فرما ہے۔ یہ لوگ وہاں سے چلتے ہیں، راستے میں وہ عورت آتی ہے، کہتی ہے عالم پناہ سلطان شمس الدین التمش، مجھ پر ظلم ہوا ہے، مجھ مظلوم کی فریاد سنی جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کہا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، کہا یہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ ناجائز بچہ ہے۔ کہا کس کا ہے؟ کہا وہی جو آپ کے سر پہ بیٹھا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی یہ جملہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں تو بادشاہ کو کچھ نہیں کہتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر تیسری بار جب ہوش آتا ہے تو بادشاہ کو یہ نہیں کہتے ہیں بادشاہ یہ عورت ہے مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ غلط کہہ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ڈائریکٹ بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اے غریب نواز، دلی کی سرزمین پر آپ کا خلیفہ آپ کے غلام کی عزت لٹ رہی ہے، آپ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہو، اتنا کہنا تھا پلکوں کے اندر کیا دیکھتے ہیں، اور دلی کی سرزمین پر ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، لوگوں کی حالت خراب ہے، یہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی خلیفہ غریب نواز، انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہیں، منہ پہ تالا لگا ہوا ہے اور دل میں کہہ رہے ہیں بابا آئیے میری عصمت کو بچائیے، آپ کے خلیفہ آپ کا غلام قطب الدین کی عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، دل میں سوچ رہے ہیں، تخیل میں خیال لاتے ہیں، غریب نواز راجستھان سے چل کر اور اجمیر سے چل کر دلی کی سرزمین پر پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ اس عورت کے طرف اشارہ کیا گیا، سرکار غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ کے طرف اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کرنا تھا وہ دلال خاتون، وہ جھوٹی خاتون کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا، وہ اس بچے نے آواز دیا بابا اے بابا مجھے ان لوگوں نے خرید کر لایا ہے، اور جو پیٹ میں بچہ تھا انہوں نے کہا میں اپنے باپ کی جائز اولاد ہوں۔ یہ لوگ قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی گھنونی حرکتیں، اتنی گھنونی سازشیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں رچی گئی ہیں۔ ارے موسیٰ علیہ السلام پر کیا تو زنا کی تہمت کا الزام نہیں لگایا گیا، ان پر بھی لگایا گیا۔ جب کوئی فیمس ہوتا ہے، کوئی مقبول ہوتا ہے، اللہ ان کے شان کو جب بلند کرتا ہے تو دنیا ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میں انہیں ذلیل کر دوں، میں انہیں یہاں سے بھگا دوں، میں انہیں رسوا کر دوں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر دور میں اپنے ولیوں کی شان کو بچا لیتا ہے اور ولیوں کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ سرکاریں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اسی کو کہتے ہیں علم مشاہدہ۔ شریعت کیا ہے؟ طریقت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سرکار شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریعت زینہ ہے۔ شریعت کیا ہے؟ زینہ ہے۔ طریقت جلوائے بالائے بام ہے۔ شریعت جلوائے بالائے بام ہے اور طریقت
راستہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ولی بننے کے لیے آپ کو شریعت پہ چلنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، حلال رزق کھانا پڑے گا، شریعت کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب شریعت کے حکم کے آپ مکمل پابند بن جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کی تجلی آپ پر نازل ہوگی، اللہ کی رحمت کی چھینٹیں برسیں گی، تو آپ اللہ کے جلوے بھی دیکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ سرکار سلطان سرکار آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے؟ خراسان، طبرستان، ایران، آذربائیجان، عراق، مصر اور شام، کہاں کہاں سے لوگ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں علم سیکھنے آتے تھے۔ تو آپ کی مقبولیت ہو گئی نا؟ مقبولیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے عراق سے، شام سے، آذربائیجان سے، افغانستان سے، ایران سے، شام سے، ہے نا، قسطنطنیہ سے، کہاں کہاں سے لوگ آ کر آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں۔ جب یہ عالم بغداد کا خلیفہ نے المستنجد باللہ نے دیکھا تو گھبرا گیا، بولا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کہیں حکومت کا اعلان کر دیں گے، یہاں کے بادشاہ بن جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ قطار در قطار سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا چلو آج جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے در پہ پہنچا بھی نہیں ہے کہ جمعے کی نماز ہے، اور جمعے کی نماز میں سرکار غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب کرتے کرتے چھینک آتی ہے۔ چھینک جب آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، آپ کے چاہنے والے مریدینوں نے یرحمک اللہ کہا۔ یرحمک اللہ کی آواز مسجد میں ایسی گونجی، خلیفہ المستنجد باللہ کا دربار ہل گیا، در و دیوار ہل گیا، دل دہل گیا، کہنے لگا ارے یہ اتنی بھیانک آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ان کے چاہنے والوں نے، خفیہ برداروں نے کہا سرکار غوث اعظم کو چھینک آئی، ان کے مریدینوں نے یرحمک اللہ کہا، یہ اسی کی آواز ہے کہ بغداد کی در و دیوار ہل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایسا انہوں نے سنا تو کہا چلو بابا ہیں، کچھ تھیلی دے دوں گا، کچھ اشرفی تھیلی کا دے دوں گا۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مریدین لوگ پیر کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو انہیں 2500 کا لفافہ دیتے ہیں، 1000 کا، 50,000 کا، 1 لاکھ کا لفافہ دیتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں یہ دینے لینے کا دور کوئی آج کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ہدیہ دینا لینا یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو پیر کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، یہ خلیفہ المستنجد باللہ جب وہاں پہنچتا ہے تو 2 تھیلی اشرفی کی، تھیلی سمجھتے ہو نا، بورے میں بھر کر رشوت دینے کے لیے جا رہا ہے کہ میں ان کو یہ تھیلی دے دوں گا، تھوڑا بہلا الا کر کہوں گا بابا یہ شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلے جاؤ۔ تو سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں جب وہ اشرفی کی تھیلی پیش کی گئی تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، کہا مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ کسی غریب کو دے دینا۔ کہا نہیں حضور، تحفہ لینا سنت ہے، قبول فرما لیجئے۔ کہا اچھا تو لاؤ۔ آپ نے ایک تھیلی لیا، توجہ چاہوں گا دیکھو ادھر، اشرفی کی تھیلی کو لیا، جس طریقے سے کپڑے کو نچوڑتے ہیں نا دھونے کے بعد، ایسا تھیلی اشرفی کی تھیلی کو لے کر یوں غوث اعظم نے نچوڑ دیا۔ نچوڑنا ہے کہ خون کا دھارا بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ تم غریبوں کا مال چوس کر، یتیموں کا مال چوس کر، مظلوموں کا مال چوس کر، حرام مال لے کر میرے پاس آئے ہو مجھے تحفہ دینے کے لیے، مجھے ہدیہ دینے کے لیے۔ ارے کسی فقیر کے دامن پر پیون کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، پیون کا دھبا تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی فقیر کے دامن پر کسی مظلوم کے خون کا دھبا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خون بے شمار نکلا۔ کہا اگر تیری خاندان کی، تیری عظمت کا میں لحاظ نہ کرتا، یہ خون کو میں تیرے محل تک پہنچا دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ اعلیٰ، یہ منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرکیف باتیں بڑی طویل ہو گئیں، ہے نا، 1:45 کریکٹ کچھ اعلانات